ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا کہ ایران کی نیوی اور ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا۔ ہم نے ان کی قیادت ختم کر دی۔ ایران میں اب نئی قیادت ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایران کی نئی قیادت کیسا کام کرتی ہے۔ ہم اسے رجیم چینج کہہ سکتے ہیں۔ ایران کی نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ ایران سے بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو شامل ہیں۔ بات چیت میں نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف، جیریڈ کشنر بھی شامل ہیں۔ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے۔ ایران نے ہمیں تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا۔ تحفہ بہت قیمتی اور ابلاغ حرمت سے متعلق تھا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر ایران کے معاملے میں بہت بہتر ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ بند کرانے کی کوششوں میں تیزی۔ پاکستان بامقصد مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار۔ وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران کی قیادت کو پیغام۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے جاری عمل کا خیر مقدم۔ مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے باعث فخر قرار۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات ضروری ہے۔ شہباز شریف نے ایکس پر پیغام میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اسٹیو وٹکوف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو ٹیگ بھی کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام شیئر کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیاسی و عسکری حکام کی شرکت۔ جنگ بند کرانے کے لیے پاکستان کی میزبانی میں مذاکرات پر بات چیت۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سمیت توانائی بحران اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ بند کرانے کے لیے پاکستانی کوششیں۔ وائٹ ہاؤس نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر سے ٹیلی فونک گفتگو کی تصدیق کر دی۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کے مطابق ایک پاکستانی عہدیدار نے کہا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کی اس ہفتے اسلام آباد میں ایرانی حکام سے ملاقات متوقع ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین ڈیوڈ کا اعلیٰ امریکی حکام کے ممکنہ دورے سے متعلق کہنا ہے، یہ حساس سفارتی مذاکرات ہیں۔ امریکہ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کرے گا۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے اور کسی بھی ملاقات کے بارے میں قیاس آرائیوں کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے جب تک وائٹ ہاؤس باضابطہ اعلان نہ کرے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین درابی نے کہا ہے کہ فریقین راضی ہوں تو مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان مشرق وسطیٰ کی تنازع کے حل کے لیے سفارتی ذرائع کے ذریعے آگے بڑھنے کے عزم پر قائم ہے۔ سفارتکاری اور مذاکرات کے عمل میں بعض امور کو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھانا ضروری ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔ فیصلوں اور نتائج سے متعلق سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ چین کی مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ چینی سفیر کا کہنا ہے کہ چین طاقت کے بجائے بات چیت کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ خطے کی صورتحال میں چین یک طرفہ اقدامات اور طاقت کی سیاست کے خلاف ہے۔ چین بین الاقوامی قانون کو ملکی قانون کے تابع کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ غیر فوجی اہداف پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بحری راستوں کی سلامتی میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ چین کی ثالثی کی کوششیں تنازع کے حل تک جاری رہیں گی۔ قطر کا بھی امریکہ ایران مذاکرات کی کوششوں کا خیر مقدم۔ ترجمان قطر وزارت خارجہ ماجد الانصاری کا کہنا ہے کہ ہر اس اقدام کی حمایت کرتے ہیں جو جنگ ختم کرے۔ جنگ کو صرف سفارتی طریقوں سے ختم کیا جانا چاہیے۔ جتنا جلد فریقین مذاکرات کی میز پر آئیں اتنا بہتر ہے۔ جنگ کا کوئی بھی حل قومی مفادات کو مد نظر رکھ کر نکالا جائے۔ اس وقت ہمارا فوکس ملکی خود مختاری کے دفاع پر ہے۔ خلیجی ممالک کو خطے میں مشترکہ سیکیورٹی نظام کا دوبارہ جائزہ لینا چاہیے۔ ایران عارضی نہیں مستقل جنگ بندی کے لیے پرعزم۔ ایرانی وزیر خارجہ کی چینی منصب وانگ زی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ اب ناحیہ ہرمز سب سے کے لیے کھلی ہے، جہاز محفوظ طریقے سے گزر سکتے ہیں، لیکن جو ممالک اس وقت حالت جنگ میں ہیں ان پر یہ اطلاق نہیں ہوتا۔ وانگ زی نے زور دیا، بات چیت ہمیشہ لڑائی سے بہتر ہوتی ہے۔ تمام فریقین امن کے ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھائیں اور جلد از جلد امن عمل کا آغاز کریں۔ اسرائیل سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ ترک صدر طیب اردوان نے خبردار کر دیا، کہا کہ اسرائیل کو امن مذاکرات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے حملے روکے جائیں۔ یہ جنگ اسرائیل کی ہے، قیمت پوری دنیا ادا کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کی جنگ کا خمیازہ 8 ارب لوگ بھگت رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے یہ جنگ خطے کے ممالک کو تھکا دے۔ ایران کے خلاف جنگ بلا رقابت جاری ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی فرانسیسی خبر ایجنسی سے گفتگو کہتی ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری پر بھی غور کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ اور ان کے مذاکرات کار سفارتکاری کے نئے امکان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران میں فوجی اہداف کے حصول کے لیے آپریشن بلا رقابت جاری ہے۔ پینٹاگون کا مشرق وسطی میں 3000 فوجی بھیجنے کا منصوبہ۔ امریکی میڈیا کے مطابق 82ویں ایئر بورن کامبیٹ بریگیڈ ایمرجنسی رسپانس فورس ہے۔ بریگیڈ کو ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ساتھ تعینات کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے محمد باقر ذوالقدر کو سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے سابق ڈپٹی کمانڈر محمد باقر ذوالقدر کی تعیناتی علی رضا لاریجانی کی جگہ کی گئی ہے۔ علی لاریجانی گزشتہ ہفتے امریکی اور اسرائیلی حملوں میں جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ علی لاریجانی کو بیٹے سمیت نشانہ بنایا گیا۔ محمد باقر ذوالقدر نائب وزیر داخلہ کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ توانائی تنصیبات پر حملے نہ کرنے سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان نظر انداز۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے اصفہان میں محکمہ گیس کی انتظامی عمارت اور گیس پریشر ریگولیشن اسٹیشن کو نشانہ بنایا۔ جنوب مغربی ایران میں خرم شہر پاور پلانٹ کی گیس پائپ لائن پر بھی حملہ۔ ایران میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے منگل کو بھی وہ شہر کی جوہری تنصیبات پر حملے کیے۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق حملے سے کوئی تکنیکی یا جانی نقصان نہیں ہوا۔ جنگ کے آغاز سے اب تک 215 شہروں کو نشانہ بنایا گیا۔ 83,000 سے زائد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ 281 طبی مراکز بھی شامل ہیں۔ ہلال احمر کی 17 مراکز اور 94 ایمبولینسز بھی تباہ ہوئی۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 208 بچے شہید ہو چکے۔ 168 بچے میناب اسکول پر امریکی میزائل حملے میں جاں بحق ہوئے۔ ایران میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 1500 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کے اسرائیل اور امریکی اہداف پر جوابی حملے۔ بن گوریون ایئرپورٹ پر طیاروں، عسکری تنصیبات اور حیفا میں اہم مقامات پر ڈرون حملے کا دعویٰ۔ میزائل حملوں سے تل ابیب میں شدید نقصان، 1 ہلاکت، متعدد زخمی۔ مختلف شہروں میں میزائلوں کی برسات، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ پارلیمنٹ کا اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا۔ ڈیمونا اور ایراد میں بھی تباہی، تہران کا عماد اور قدر میزائل کا استعمال۔ حملوں میں 20 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 4000 سے زائد زخمی ہو چکے۔ ایران کا بحرین پر میزائل حملہ، فوج کا سویلین کانٹریکٹر جاں بحق۔ ایران اور مزاحمتی فورسز کے حملوں کا خوف۔ العربیہ ٹی وی کے مطابق امریکی فوج بغداد کے کیمپ وکٹری فوجی اڈے سے انخلا کی تیاری کر رہی ہے۔ فوج نے ہتھیاروں اور بھاری سامان کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسرائیل کے لبنان میں وحشیانہ حملے، 24 گھنٹے میں 31 افراد شہید۔ سونی حملوں میں شہداء کی تعداد 1072 ہو گئی۔ 2966 افراد زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی حملے میں تائل میں مسجد کا مینار شہید۔ حزب اللہ کی صہیونی فورسز سے جھڑپیں، بھاری نقصان پہنچایا۔ اسرائیل کا بیروت میں قدس فورس کے رہنما محمد علی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کا جنوبی لبنان کے بڑے حصے پر قبضے کا منصوبہ۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل جنوبی لبنان کے بڑے حصے میں سیکیورٹی بفر زون قائم کرے گا۔ اقدام کا مقصد حزب اللہ کے حملوں کو روکنا ہے۔ اسرائیلی فوج دریائے لتانی کے قریب اہم پل تباہ کر چکی ہے۔ لبنانی صدر نے اقدام کو اجتماعی صدا قرار دے دیا۔ کہا کہ اسرائیل علاقوں کا قبضہ چھوڑ دے تو جنگ سے بچا جا سکتا ہے۔ فرانس کی اسرائیل سے لبنان میں زمینی کارروائی نہ کرنے کی اپیل۔ لبنان کے ایرانی سفیر کو ملک چھوڑنے کا حکم، تہران سے اپنے سفیر کو بھی واپس بلا لیا۔ حزب اللہ کے ایرانی سفیر کی بے دخلی کی مخالفت۔ دنیا کے کئی ممالک کے عوام بیدار۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان، ترکیہ، عراق، لبنان، مصر، عرب ممالک کے عوام بلند آواز میں امریکہ، اسرائیل اور ان کے جرائم سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔
دنیا کے آزاد لوگوں کے دل صہیونیوں کے ساتھ نہیں ہے۔ خطے میں استحکام صرف باہمی تعاون اور اقوام کی خواہشات کے احترام کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ جرمن صدر فرینک والٹر نے امریکہ کی ایران جنگ کو تباہ کن سیاسی غلطی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ برلن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جرمن صدر کے امریکی صدر ٹرمپ پر قدری تنقید کہا، جنگ نے جرمنی اور امریکہ کے تعلقات میں بڑی دراڑ پیدا کر دی۔ جنگ کے لیے امریکہ پر ممکنہ فوری حملے کے خطرے کا جواز قابل قبول نہیں۔ امریکہ اور یورپ کے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے اور عالمی سطح پر بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور، چین کے ساتھ تعاون پر مبنی سدا بہار، تصوراتی شراکت داری کا اعادہ، فریقین کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، خطے کی موجودہ صورتحال پر غور، مذاکراتی قیام امن کا بہتر راستہ قرار۔ اسحاق ڈار کا یو اے ای ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطے، خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال، قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا 3 پاکستانیوں سمیت قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس۔ اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق۔ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے اہم سفارشات وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پیش۔ ذرائع کے مطابق 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سفارش، پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کرانے کی تجویز، مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز، نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات کی سفارشات، غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجویز، میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی بھی سفارش، LED بل بورڈز اور آرائشی لائٹس بند کرنے کا پلان۔